السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے دو مشہور بت جن میں سے ایک صفا اور دوسرا مروہ کی پہاڑی پر رکھا گیا، عرب والے ان بتوں کو محبت کی علامت قرار دیتے اور ان کی پوجا کرتے۔ اصل میں یہ بت کسی بھی شخص کے بنائے ہوئے نہ تھے، جنہیں اللہ پاک نے بت بنا دیا تھا۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اس دن سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ قبیلہ بنو جرہم کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا، جو یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ یہ عورت اپنے قبیلے میں لوگوں کو اپنا حسن و جمال دکھا کر لوگوں کو خوش کیا کرتی تھی۔ یہ حسین و جمیل لڑکی فحش کپڑے ڈال کر گھر سے باہر آیا کرتی تھی۔ معاشرے کے مرد اور لڑکے اس کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ ہر کسی کا یہی دل کرتا تھا کہ میرا تعلق اس لڑکی سے بن جائے۔ اس قبیلے میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی تھا جس کا نام اصاف بن یالہ تھا۔ اصاف اور نائلہ ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے۔ یہ محبت بہت ہی جلد جسمانی حبس تک جا پہنچی تھی۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں، ان دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو ملنے سے منع کیا، لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے۔ اس طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور اصاف بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا واقعہ تھا کہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ انہوں نے موقع کی مناسب دیکھا کہ تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نائلہ اور اصاف کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے۔ جب خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ یہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا۔ نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ انہیں دو پہاڑوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اس وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نائلہ اور اصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں ان بتوں یعنی کہ اصاف اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ قبیلوں میں اصاف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اصاف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگتے تھے، ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اصاف اور نائلہ کس بت کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیت
बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था, जब हम इन बुतों के पास गए तो हज़रत मोहम्मद ने मुझे उन दोनों बुतों को हाथ लगाने से मना फरमाया। ज़ैद बिन हारिस फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में सोचा कि उनको छूने से क्या होता है। मैंने उन बुतों को हाथ लगाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सख्ती से मना किया और फरमाया कि ज़ैद, मैंने तुमको मना नहीं किया। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की कसम, उसके बाद मैंने कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ। हज़रत ज़ैद बिन हारिस फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर गवाही देता हूँ, हज़रत मोहम्मद ने कभी भी किसी बुत को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद को नबूवत अता फरमाई, उसके बाद वही नाज़िल फरमाई। एक दिन हर तरफ नूर ही नूर फैल गया तो हज़रत मोहम्मद नबूवत के ओहदे पर फाइज हुए। उसके बाद हज़रत मोहम्मद ने लोगों को दावत और तबलीग देना शुरू कर दी। 10 हिजरी में जब अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को अरूज दिया तो आपने मक्का को फ़तह किया। मक्का को फ़तह करने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में पहुँचे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम बुतों को रेज़ा रेज़ा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को रेज़ा रेज़ा करते जाते और फरमाते जाते थे कि हक़ आ गया और बातिल ख़त्म हो गया, हक़ आ गया और बातिल ख़त्म हो गया। बेशक बातिल ने एक दिन ख़त्म हो ही जाना था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा और मरवा पर तशरीफ़ फरमा हुए तो असाफ़ और नाइला के बुतों को खुद रेज़ा रेज़ा कर डाला। हमने देखा है कि लोगों ने असाफ़ और नाइला के बुत को बतौर इबरत के लिए सफ़ा और मरवा पर खड़ा किया था, लेकिन शैतान ने लोगों के दिलों में इस तरह से वसवसे डाले कि लोग असाफ़ और नाइला की इबादत करने लगे। उस ज़माने के लोग बस नाइला और असाफ़ के बुत की पूजा ही नहीं किया करते थे, बल्कि उनकी कहानी को बड़े फ़ख्र के साथ एक दूसरे से बयान किया करते थे। ये बुत इसलिए खड़े किए गए थे कि लोग उन बुतों पर लानत भेजते कि उन्होंने अल्लाह ताला के मुक़द्दस जगह पर ये बदकारी की। लेकिन अरब के लोगों ने उन दोनों बुतों को मोहब्बत के बुत का दर्जा दे दिया और उनकी कहानियों को बड़े फ़ख्र के साथ बयान करने लगे। आजकल के जदीद दौर में यही बात है कि जो कोई बंदा संगीन जुर्म करता है तो लोग उसको बड़े फ़ख्र से हीरो का दर्जा देते हैं, जो कि सरासर गलत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।